ہو راتوں کو جاگتے ہو دن کو سوتے ہو بے تحاشا کھاتے ہو ڈاکٹروں کی موج لگی ہوئی اپنا لائف سٹائل چینج کرو. اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں جو آپ کی کمیونٹی آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے وجعلنا اللیل لباسا اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی جاگنے کے لیے نہیں. یہ میں کیوں کیا ہے تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے. میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں. جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے تیار کر دیتا ہے. جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا اس کو اندھیرے سے نسبت ہے اجالے سے. اب لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے رات کو دن بنا دیا ہے. صحتیں برباد بلڈ پریشر شوگر ہارٹ سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لے کر دیں. میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. آپ 10 بجے سو جائیں 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20 سال آن ہوتا ہے 80% وہ آف رہتا ہے. 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے. تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو. وہ بات آگے تو میں عرض کروں اپنا لائف. اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہے ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں. تمہارے 8 بجے فراٹے ہوتے ہیں اور 5 بجے ان کے دفتر بند ان کی دکانیں بند ان کا سب کچھ بند. تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا. میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح وہ سارے بازار سنسان سناٹا عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے. تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ جسم ایک امانت ہے اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو. ایک ہے اللہ کی تقدیر اس پہ تو ہم رضا بر قضا ہے لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا اندھا دھند کھانا. وہ ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو کلات میں سردار تھے کچھ انہوں نے اتنا دسترخوان بھرا کے کچھ 30 قسم کی آئٹم رکھ دی. تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی اللہ ان کی بخشش انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا. جب دسترخوان اٹھا تو کہنے لگے ہائے. تو ایک ساتھی نے پوچھا راجا صاحب یہ ہائے کیڑی گل ہے جڑا بچ کے جاندہ پہ ہے یہ کیوں جاندہ. کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ. میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. یہ مستورات بھی سن لیں آپ بھی سن لیں. میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے. سب سے بدترین برتن پیٹ ہے. جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. کفا بالمرء لقیمات یقمن به صلبا کہ تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکو. فاما اذا ابا وہ کہتا نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے تے گزارا نہیں ہے. تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء وثلث للنفس. ہم نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے 1/3 پانی سے 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا سے. تو دبئی میں میرے ایک دوست ہیں بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے تبلیغ میں ان کا ماشاءاللہ وقت ہے. تو میں بھی مجھے ملنے آیا تو میں نے کہا کہ مینو ہی دس دے. تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پی. میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے. کہنے لگا سوری مولانا سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے. 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے. لیکن میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں انگلی رکھو جو یہاں تک کھاتے ہیں ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی بھی ایسے گند مچ جائے گا. تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں سادہ غذا پہ آئیں صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں. نحوست ہے دن جب آپ صبح 12 بجے تک سوتے ہیں اس سونا نہ سونا برابر. اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں. مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب وغیرہ کریں میں ٹیبلٹ پہ لگا رہا ہوں. 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے. 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے. جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں. ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے چپ کر کے کھا لے. اب بچہ گلے پڑتا ہے. یہ بچے کا قصور نہیں اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے. تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے. اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے
اس نے تباہی پھیر دی۔ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے۔ تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں۔ یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں ہم زیادہ کھاؤ اس کو اور بیمار کر دیتے ہیں۔ اور عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں۔ اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے۔ ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی، اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا ہے۔ میں انڈیا میں تھا، گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی پکڑی، میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے، 82 کی بات۔ جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں۔ آ جاؤ۔ میں نے اس کو ساتھ لیا، ایک ہوٹل پہ لے گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سے آرڈر پہ بریانی لاؤ، وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا۔ میں اور منگوا کے دیتا رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھا کہ بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، آج 3 دن کے بعد کھانا۔ مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجی۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئے، بھوکوں کی بھوک یاد آئے۔ تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی، چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی۔ یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے، جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلی جائیں گے۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ کیا عالی شان چیز۔ پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا، تھوڑی جنت بیان کی، تو غالباً ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے، وہ بعد میں ملے، کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے؟ میں نے کہا میں تو انہوں پہلے دنیا دستے ہوں پھر تسی جنت آپ سمجھے جی۔ میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، 17 اور اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی۔ ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں، اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے، 20 ارب سال روشنی کی رفتار، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا۔ 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے۔ ہوں جنت سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا محدود، قدرت طاقت لا محدود۔ تو یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا، اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ۔ اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000 40 سجدے، 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے، 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے، 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ تو بھائیو تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، طلبہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے یذب المیت ثلاث، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی، اہلہ و مالہ و اولادہ۔ عربوں میں یہ رواج تھا، جب کوئی سردار مرتا تھا تو اس کی میت کے ساتھ رشتہ دار بھی، اور اس کا جو گھوڑے، اونٹ
خچر گدھے اس کا مال وہ سارا ساتھ جاتا تھا، اور رشتہ دار بھی، اور تیسرا فرمایا عمل بھی۔ تو یرجع اثنان و یبقى واحد، دو تو واپس چلے جاتے ہیں، جو اس کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ یہ قدیم زمانے میں یہ رسم تھی، وہ بھی واپس چلا جاتا ہے، رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں، عمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اگر وہ اچھا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور برا ہے تو قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا، میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں، لیکن پھر تم اپنے میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ لیکن اگر وہ اپنے عمل کو ساتھ لے کر گیا ہے تو علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے جہاد سے واپس آ رہے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، راستے میں انتقال ہو گیا تو ان کو وہاں دفن کر دیا۔ تو ایک مقامی آدمی نے کہا یہ ریتلی زمین ہے، یہاں جانور ہیں جو زمین کھود کے میت کو نکال کے کھا جاتے ہیں، تو اس کو یہاں سے نکالو، آگے ایک سخت زمین ہے وہاں دفن کر دو۔ تو صحابہ نے کہا ابھی تو دفن کیا ہے لہذا نکال لیتے ہیں۔ تو قبر کشائی کی گئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبر میں اترا، تو جب میں نے ایسے دیکھا تو وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، اللہ اکبر، میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل چکی تھی اور نور سے جگمگا رہی تھی، یتلألأ۔ اور اس سے عجیب بات، میت غائب تھی، اللہ نے اس کو غائب کر دیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، جب ان کو اہل مکہ نے شہید کیا تو 40 دن ان کی لاش لٹکی رہی، اور اس کا ایک ذرہ بھی جسم کا خراب نہیں ہوا، تر و تازہ۔ تو آپ نے حضرت علی اور حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس کی میت کو لے کے آؤ۔ تو جب انہوں نے اتار لی تو قریش کو پتہ چل گیا، تو وہ پیچھے بھاگے، یہ آگے بھاگے۔ جب دیکھا کہ وہ سر پہ آگے ہیں تو انہوں نے میت کو زمین پہ رکھا اور تلواریں نکال لی۔ تو جب وہ قریش حملے کے لیے آئے تو ایسے زمین پھٹی اور میت اس میں غائب ہو گئی۔ تو قریش کہنے لگے ہماری تو لڑائی اس کی وجہ سے تھی، تم سے تو ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ تو غائب ہو گئی، واپس چلے گئے۔ تو جب عمل اچھا ہوتا ہے آگے ایک پورا نظام ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے نبی کو بیڈ روم میں نہیں سلایا، موت کے بعد قبر میں ڈالا۔ تو اگر اللہ راضی ہے تو قبر مزے کی چیز ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ اور وہاں مجھے 4-5 سال پہلے روضہ مبارک کے انجینئر ملے، انہوں نے آ کے مجھے وہ سارا نقشہ دکھایا کہ جہاں ہم کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں اب آپ کی قبر مبارک اس سے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو بھرائی ہوتی رہی، مدینے کی زمین اوپر ہوتی گئی، قبر نیچے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو عمل ہے تو اللہ راضی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنیادی جو اعمال دیے ہیں عبادت کے، اس میں سب سے پہلے تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس پر اس کی موت آ جائے گی تو وہ جنت میں جائے گی۔ امام ابو زرع ایک محدث ہیں، ان پر موت کی کیفیت طاری تھی اور وہ بے ہوش تھے۔ تو ان کے پاس 2-3 محدثین بیٹھے تھے، وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں۔ حکم ہے جب کسی پر سکرات طاری ہوں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو،
اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کرو، اس کے نصیب میں ہوگا تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو علم کی بھی عجب شان ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور یہاں سند انہوں نے آدھی پڑھ کے اور خاموش ہو۔ ابو زرع بے ہوش پڑے، تو منذر بن شازان تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سند سے اس حدیث کو پڑھا کہ حدثنی ابو، مجھے پہلا نام بھول گیا ہے، عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور وہ بھی خاموش ہو۔ اب ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ابو زرع کہ مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد ہے۔ یہ ہمارے تو اب یہ جو علماء طلبہ ہیں ان کو حدیثیں یاد کوئی نہیں ہیں، فقہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور فرمایا مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تم نے سورۃ فاتحہ یاد۔ ہاں، تو اب دونوں نے حدیث کی سند ادھوری پڑھ دی اور وہ بے ہوش پڑے ہوئے، تو ان کی اللہ نے زبان چلا دی۔ پہلے نے ضحاک بن مخلد، دوسرے نے منذر بن شازان، تو یہ ان کی سند ایک درجہ اوپر تھی، تو یہ بے ہوشی میں بولنے لگے حدثنی ابو عاصم۔ پہلا جو 2 نام تھے وہ ان کے استاد نہیں تھے، ان کے استاد اس سے بڑے تھے۔ حدثنی ابو عاصم، آنکھیں بند ہیں، بے ہوش ہیں، عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور پہلے 2 محدثین نے یہاں آ کر سند روک دی تھی، تو انہوں نے آگے پڑھی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور موت آ گئی۔ ادھر کلمہ پڑھا، حدیث بیان کی پوری سند کے ساتھ، اور موت آ گئی۔ تو سب سے پہلی دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ یہ اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے الصلاۃ، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہے حج۔ اللہ کے نبی نے روزے کو جس طرح بیان فرمایا ایسے کسی عمل کو بیان نہیں فرمایا۔ جس طرح آپ نے روزے کو پیش کیا ایسے کسی عمل کو پیش نہیں کیا۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک دم کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو وہ سارے پیچھے دیکھنے لگے، ادھر دیکھنے لگے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر سب نے نظریں گھمائیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ کو اللہ نے دکھا دیا ہے کہ وہ حملہ کے لیے آ رہا ہے تو ہم تیاری کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے اوحی نزل، کیا وحی آئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قد جاءکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔
اس خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی اس کی عظمت کو بڑھا کے جیسے آپ نے روزے کو بیان کیا، اتنا کسی عمل کو نہیں بیان کیا۔ تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو انہوں نے دین میں تحریف کی، وہ کبھی گرمی میں آتا تھا کبھی سردی میں آتا تھا، تو انہوں نے گرمی کے روزے سٹاپ کر دیے اور سردی میں فکس کر دیے اور 10 دن بڑھا دیے کہ یہ ہم نے تبدیلی کی ہے، اس کے بدلے میں ہم 10 روزے اور رکھیں گے۔ وہ 40 روزے رکھتے تھے، اور ان کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں تھی۔ جو افطاری میں کھا لیا، اور پھر کل افطاری۔ ان پہ تراویح کی نماز کوئی نہیں تھی، کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن، جس کو 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے اور 70 سال کا بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، اور بغیر سمجھے یاد کی جانے والی کتاب دنیا میں ایک ہے، وہ قرآن ہے۔ ہمارے بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آج کے عرب بچوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، چونکہ ان کے ہاں سے وہ جو اصل عربی ہے وہ مٹ گئی ہے۔ تو ایک ایسی کتاب جو 30 پارے ہیں اور 6000 سے اوپر اس کی آیات ہیں، ان کو اس طرح یاد کرنا کہ زیر زبر کی غلطی نہ آئے۔ اور رائمنڈ میں جب میں پڑھتا تھا تو حفظ کا بھی شعبہ تھا، تو جو بچہ حافظ ہو جاتا تھا اس کا یہ امتحان ہوتا تھا کہ 1 دن میں پورا قرآن سنائے گا اور کوئی غلطی نہیں آئے گی، پھر اس کو حفظ کی سند ملتی تھی۔ اگر وہ 1 دن میں نہ پورا کر سکا یا 1 دن میں پورا کیا، ایک غلطی بھی آ گئی تو اس کو سند نہیں ملتی تھی۔ اس طرح سنائے کہ پورے قرآن میں ایک غلطی زیر ضبط کی نہ ہو۔ یہ صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح یاد کی جائے، بغیر سمجھے یاد کی جائے، کسی لفظ کے مطلب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ اس کو یاد کر رہا ہے۔ تو پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھیں، لہذا ان میں تراویح کی نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ اور ہمارا بچہ بھی حافظ، بوڑھا بھی حافظ، سندھی بھی، پنجابی بھی، پٹھان بھی، بلوچ بھی، سب اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے 2 مطلب ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی یاد کرنا چاہے آسان کر لیا۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی اس سے نصیحت لینا چاہے تو بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں رات کو تراویح کی نماز ملی، اور ہمیں سحری اور افطاری ملی۔ شروع میں 3 روزے 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، شعبان کے بعد۔ تو روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے بنی اسرائیل پر تھا، افطاری سے افطاری۔ اور روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ افطاری کھا کے اگر آنکھ لگ گئی 1 منٹ کے لیے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چراتے تھے، تو کافی مشقت کا کام ہے، تو اونٹ چرا کے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے گھر میں؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، تم بیٹھو میں پڑوسیوں سے کچھ مانگ کے آتی ہوں۔ تو وہ اس کے لیے گئیں کہ کوئی میں اپنے خامند کے لیے افطاری اور اپنے لیے سامان لے کر آؤں۔ وہ لیٹے اور تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی۔ ادھر ان کی بیگم تھوڑا سا لیٹ ہو گئیں، سورج غروب ہو گیا، افطاریاں ہو گئیں۔ جب وہ اندر آئے تو کہنے لگے ہلکت جب ابن سرمہ، سرمہ کے بیٹے تو مارا گیا۔ تو ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب سارا دن وہ ہماری طرح تو نہیں پیزے کھا کے سحری کرتے تھے، تو کھجور کھا کے سحری ہوتی تھی، یا جو کی خشک روٹی لی اور سحری ہو گئی۔ تو اب سارے دن کا روزہ اور سارا دن اونٹ چرائے
اور شدید بھوک کی حالت اور اگلا روزہ شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا جو میرے رب کا حکم، ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے سلام پھیر کے پوچھا یہ کیا ہوا، کیس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آج ان کی افطاری رہ گئی تھی، تو انہوں نے پھر وہ بھوک پر ہی روزہ رکھا ہے، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل گھٹ گیا کہ میری امت پر اتنی مشقت آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن اتار دیا کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ میرے نبی ہم نے آپ کے لیے آسانی کر دی، آپ کی امت افطاری بھی کرے سحری بھی کرے، دونوں ٹائم کھائے۔ اور جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے نظر آنے لگے تو روزہ بند کر دیا جائے۔ اب اس کا مطلب تھا کہ اندھیرا ہوتا ہے نا، تو سفید دھاگے کی طرح صبح صادق کی روشنی آتی۔ میں 1971-72 میں تبلیغ میں لگ گیا، ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، تو میں چھت پہ چڑھ کے میں نے دیکھا کہ صبح کی لکیر کیسے آتی۔ اب تو بجلی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، پہلے لالٹینیں ہوتی تھیں وہ اندر ہوتی تھی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھت پہ چڑھ کے کیسے سفید لکیر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر صبح صادق کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب ہیں، انہوں نے 2 دھاگے سرانے کے ساتھ رکھ لیے، ایک کالا ایک سفید۔ تو چراغ میں تھوڑی سی روشنی ہوتی تھی تو وہ ادھر دیکھیں اور کھاتے رہیں، ادھر دیکھیں اور کھاتے رہیں، ہوتا چٹا کالا دیر نال ہی پتہ لگنا ہے، ایڈی ساری موم بتی کی پتہ لگنا ہے، تو انہاں راج کے کھا لیا۔ تو پھر آ کے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو 2 دھاگے رکھے تھے سفید بھی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ خیط الاسود ہے رات اور خیط الابیض ہے صبح صادق کی لکیر، وہ آپ شہر میں رہتے ہیں کبھی نہیں دیکھ سکتے، یہ ان گاؤں والے دیکھ سکتے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے۔ تو اللہ نے مجھے دکھائی وہ 72 73 74۔ تو کہنے لگے، آپ نے فرمایا عمار تیرا روزہ تو پھر بڑا مزے کا ہو گیا، تجھے تو بڑی لمبی چھٹی مل گئی۔ سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق، اور کالے دھاگے سے مراد ہے رات کا اندھیرا۔ رات کے اندھیرے میں جب صبح کی روشنی کی لکیر آئے تو اس وقت روزہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لکیر کو مکمل ہونے میں 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی فرمائی، اور ان کے روزے کو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے اللہ تعالیٰ نے، صبح بھی کھا لو رات کو بھی کھا لو۔ تو ماشاءاللہ ہم جیسی سحری افطاری کرتے ہیں، افطاری ہضم نہیں ہوتی تو سحری آ جاتی ہے، سحری ہضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی ہے، الٹا کھٹے ڈکار آ رہے ہوتے ہیں۔ اور روزہ تو ہوتا ہے صحت کے لیے، اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، کھا 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 تباہی پھیر دینے۔ دیکھا کرو افطاری کے دسترخوان پر ادو سموسا، ادو پکوڑا، ادو لیگ پیس، ادو کوئی کڑائی دا، اور ادو سیون اپ، ادو پیپسی، ادو روح افزا، تو بیچارے میدے کے پلے رہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو روزہ اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ آپ کے جسم کی اوور آلنگ ہو جائے، جتنے جسم میں غلیظ مادے جمع ہیں وہ بھوک سے جل جاتے ہیں اور بالکل آدمی فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہم کھانے کے تبعی بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، اتنا کھاتے ہیں کینج کر کے پائے ہوں گے ہن کے میں پڑھیے، اس لیے بعض 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا کام ہے باہر جا کے؟ سال میں 1 دفعہ قرآن سننا ہے، 1 دفعہ، اور تم 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاؤ تو اپنا ہی نقصان ہے۔ کوئی 8 تراویح پڑھ کے جانے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن نقصان بہت ہوتا ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔
تو 40 سجدے ہو گئے تراویح کے، اور 6 سجدے ہو گئے وطر کے، تو 46 کو 1500 سے ضرب دو، چلو اتلا 6 اڑا دے، 40 15 چوکی 60,000 نیکی آپ کما کے جا سکتے ہیں۔ اور ادھر جب آپ 8 پہ بھاگ جاتے ہیں تو 6400 آپ کو ملتی ہیں۔ کوئی ہے ایسا بے وقوف تاجر جو 60,000 پہ سودا بیچ سکتا ہو اور 6,000 پہ بیچ رہا ہو؟ ایک اور بات یاد ہے، مکے والے یہ جو ہم 4 تراویح کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا اور ایک دعا پڑھتے ہیں، مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح پڑھتے تھے اور ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے اور ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، ایک طواف کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ترویحہ۔ ترویحہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کو، جس سے اس کا نام پڑا تراویح۔ ویسے حدیث میں تراویح کا لفظ کوئی نہیں ہے، قیام اللیل ہے، رات کا قیام۔ تو مدینے والوں نے سوچا یہ جو مکے والے ہیں یہ تو 5 طواف کر لیتے ہیں 20 تراویح میں، اور ہم 20 کے رہتے ہیں، لہذا ہم 40 تراویح پڑھیں گے۔ امام مالک کے دور میں 40 تراویح پڑھی جاتی تھی مدینے والوں میں، اور حضرت عمر ہمارے نبی نے 8 پڑھی اور 3 دن پڑھی، اور پھر خود فرمایا کہ مجھے تمہاری مشقت کا ڈر ہے۔ چوتھے دن آپ نے آگے پڑھائی کوئی نہیں۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں 8 پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے 20 تراویح، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری سے فرمایا کہ 2 امام 20 تراویح پڑھاؤ۔ تو سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح کا ہے۔ تو میں کوئی مسئلے کی بحث نہیں چھڑ رہا، میں آپ کو دونوں عمل بتا رہا ہوں۔ اب آپ خود سوچو کہ آدھے گھنٹے مزید کی مشقت سے آپ کو 64,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور آدھے گھنٹے کی سستی سے آپ کتنی ہزاروں نیکیاں ضائع کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو کام جانا ہے، سفر کرنا ہے، مصروفیت ہے، ٹھیک ہے 8 پڑھ لو۔ لیکن جو صرف اس واسطے کہ کھا ڈھیر لیا کھلوتا جاندہ نہیں، ڈکار تو ڈکار آ رہے ہیں، چلیے ساڑھے کل تو ہم نماز ہی نہیں پڑھی جاندی، تھوڑا سا کھا لیا کرو۔ کس پاگل نے کہا کہ رج کے کھاؤ؟ ٹھنڈے بھی کھا رہے ہیں، گرم بھی کھا رہے ہیں، تو وہ میدا یہ بیچارہ کوئی وہ واشنگ مشین تو نہیں ہے کہ جو ڈالو گے اس کو دھو دے۔ میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی، اور اس کا علاج تو ایک میری آپ سب بچیوں سے، آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان۔ قضا ہو گئی کوئی بات بعد میں کر، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس۔ اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔
تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے، اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے۔ علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ، وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اب میری امت پر بھی تیرا سلام آتا ہے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر، پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا چلو وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے، با تا ثا جیم چے زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہے، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو،
اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے. تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر. اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف الف لام لام ہا، محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال. اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف. یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے. اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12. جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف. تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے؟ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے. وہاں 50 نمازیں دی میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں. اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا. ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2. فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت. میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑا. میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے. مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج. ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا. آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی. کہا کہ توبہ توبہ کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں. تو آپ 6 آسمان پہ پہنچ چکے تھے. سدرۃ المنتہا سے 6 آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا. واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی. تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینی ہے، 45 معاف. نہیں، اللہ نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں. ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئی. کہ نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں. انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہے. پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ. آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر چکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر چکا دوں. 35 یا رسول اللہ واپس. اللہ نے کہا چلو 5 اور کام، 30. پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کام، چلو میرے محبوب 25. پھر واپس چلو میرے محبوب 20. پھر واپس میرے محبوب 15. پھر واپس میرے حبیب 10. پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے. اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گئے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئے. کہ کوئی نہیں پڑھیں گے، سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے وہ یہ ہاتھ آ گئے جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نہ نورانی شکل میں آ گیا. میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف. تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے، پیران پیر. انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا ہے. تمہیں خواب آ جانا تھی ڈنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کام بن گیا نمازاں دی. رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں. آپ نے کہا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں،
اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی، تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، چونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لیا۔ اور اس کا الٹ بھی ہوتا، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر 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 پورا یاد کر کے سنا دیتے۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر و بعد میں رکھ لو، بیمار و بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں ہوئی۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال